السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والائہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا کیونکہ دوسرا رکن نماز مکمل ہوا ہے اور نماز کے حوالے سے ہمارے رکعتوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ کچھ لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم ابھی نماز مکمل کروا کے ہم فری ہوئے ہیں، اس کے احکام و مسائل آپ کے سامنے رکھے، تو اس کی رکعتیں فرض رکھتے ہیں، سنت رکھتے ہیں، نوافل، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ، تاکہ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوں تو آپ کو اس میں سمجھنے میں آسانی رہے کہ کون سی چیز ہم پر سنت موقدہ ہے، کون سا نفل ہے، کون سی سنت غیر موقدہ ہے، فرض ہم نے کتنے پڑھنے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عام طور پر جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، اگر وہ سنتوں کے اندر سستی کرنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ فرضوں سے بھی سستی شروع کر دیں گے، اس لیے سنتیں اور نوافل ضرور پڑھیں۔ تو پہلے یہ بات سمجھ لی جائے کہ سنتیں اور نوافل اور سنت موقدہ سنت اور سنت غیر موقدہ، یہ جتنی بھی سنتیں ہیں، یہ جتنے بھی فرضوں کے علاوہ جتنی بھی نماز ہے، اس کو یہ نام ہم لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے دیے ہیں، یعنی ایسی سنتیں، ایسے نماز جس کے بارے میں جو نفل نماز ہے لیکن اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں تاکید زیادہ کی ہے، ان کو ہم سنت موقدہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ایسی سنتیں جو اللہ کے نبی نے پڑھی ہیں لیکن ان کے بارے میں تاکید نہیں کی، اسے ہم سنت غیر موقدہ کہہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ رکعتوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ نوافل ہیں، ہم پر نفل ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم تمام جتنی بھی سنتیں ہیں، ہم وہ موقدہ ہوں، وہ غیر موقدہ ہوں، وہ نوافل ہوں، فرائض ہوں، ہم انشاءاللہ سب کے بارے میں یہاں مختصراً بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے فرض۔ جمعہ کے علاوہ پانچوں نمازوں کے فرضوں کی تعداد 17 رکعتیں بنتی ہے۔ 2 رکعتیں فجر کی، 4 رکعتیں ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی، یہ 17 رکعتیں یہ فرض ہیں۔ اس کے بعد یہ جو 17 رکعتیں ہیں یہ صحیح احادیث سے بھی ثابت ہیں اور اجماع امت سے بھی اور متواتر یہ ثابت ہیں کہ یہ 17 رکعتیں ہی ہیں۔ فجر کے 2 فرض ہی پڑھنے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر ابھی تک وہ 2 فرض ہی ہیں اور اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اس طرح ظہر اور عصر کی نمازیں یہ سری ہیں، ان میں اونچی آواز میں قرات نہیں کی جائے گی، اور رکعتیں ان کی 4 ہیں، صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے اور امت کے متواتر عمل سے بھی ثابت ہے۔ مغرب کی رکعتیں 3 ہی ہیں، جن میں 2 رکعتیں اونچی آواز کے ساتھ قرات کی جائے گی اور 1 رکعت جو ہے اس میں قرات سری کی جائے گی۔ اسی طرح عشاء کی جو 2 رکعتیں ہیں، پہلی 2 رکعتوں کے اندر ہم اونچی آواز میں قرات کریں گے اور آخری 2 رکعتوں کے اندر ہم سری اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ بھی سنت متواترہ سے یہ چیز ثابت ہے۔ اب سنت موقدہ کیا ہے؟ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد ایسے نوافل جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، یہ کل 12 رکعتیں ہیں۔ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 4 عصر سے پہلے، 2
مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد. یہ 12 رکعتیں جو ہیں یہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 728 ہے، اور اس کی جو راویہ ہیں وہ ام حبیبہ ام المؤمنین، وہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت ان رکعتوں کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. رکعتیں میں نے آپ کو گنوا دی ہیں. 2 رکعتیں فجر کی، فرضوں سے پہلے والی 2 سنتیں، 4 سنت ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد، 8 رکعتیں یہ ہو گئیں. 2 رکعتیں مغرب کے بعد سنت اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد سنت. اس کو آپ سنت کہہ لیں، اس کو آپ نفل کہہ لیں. یہ سنت موقدہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے تاکید کی ہے اور دلیل ہم نے آپ کو دے دی ہے. اسی طرح سے سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 415 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دن اور رات میں 12 رکعت نوافل ادا کیے، جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے. اور تعداد کیا بتائی گئی؟ تعداد بتائی گئی 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں بعد میں، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 صبح فجر کی نماز سے پہلے. اچھا جی، اب آ گئی نماز فجر. تو نماز فجر کی کل رکعتیں 4 ہیں، 2 فرض اور 2 سنتیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ فجر کی سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرضوں سے پہلے ادا کرتے، تو ہم 2 رکعتیں جو ہیں وہ 2 رکعت فرض، اور یعنی 2 رکعت نفل نماز یا سنت موقدہ اور 2 فرض یہ ہم پڑھیں گے. اور اس میں نوافل کتنے ہیں؟ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، 723 اس کا نمبر ہے، کہ جب مؤذن اذان کہہ دیتا اور صبح صادق شروع ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے کھڑے ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے. یہ فجر کی بات ہے. اور فرض کیا ہے؟ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ صبح کی نماز کے متعلق کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے اور آپ 2 رکعتوں میں 100 یا 60 آیات کے متعلق، یعنی 60 آیات یا 100 آیات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے اندر پڑھاتے تھے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ فجر کے جو فرض ہیں وہ 2 ہیں، کیونکہ حدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح بخاری کی ہے، نمبر اس کا 771 ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں کے اندر 60 یا 100 آیات سے تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح فجر کے فرضوں سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت آپ نماز پڑھتے تھے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشگی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی یہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، سفر ہو حضر ہو، اللہ کے نبی فجر کی یہ سنتیں نہیں چھوڑتے تھے. اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، حدیث کا نمبر ہے 724، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سب سے زیادہ اہتمام صبح فجر کی سنتوں کو کیا کرتے تھے. فجر کی بات ہماری مکمل ہو گئی. اب آ جاتے ہیں ظہر پر. ظہر کی زیادہ سے زیادہ رکھتے ہیں فرضوں کو شامل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 رکعتیں ثابت ہیں. 4 ظہر کی سنت موقدہ، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، یہ اللہ کے نبی سے اس طرح سے ثابت ہے. اس کے نوافل کتنے ہیں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حدیث کا نمبر 730 ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہوتے اور ظہر سے پہلے 4 رکعت نفل نماز ادا کرتے اور پھر لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے جاتے، اور پھر جب گھر واپس آتے تو پھر دوبارہ 2 رکعتیں نماز پڑھتے. یعنی 4 سنتیں گھر سے پڑھ کر گئے، وہاں لوگوں کو 4 فرض پڑھائے اور پھر گھر واپس آ گئے اور پھر گھر آ کے 2 رکعتیں ادا کی. اس طرح یہ گھر کی بات ہو گئی. اب سیدنا عمر ان کی مسجد کی کیفیت بتاتے ہیں. صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 1172 ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر کہتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
2 رکعت نوافل ظہر سے پہلے اور 2 رکعت جو ہے نوافل وہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھے۔ یعنی اب گھر میں اللہ کے نبی پڑھ کے آگے مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز جو تحیۃ المسجد ہے وہ ادا کر لی، اور بعد میں اللہ کے نبی 2 رکعتیں نماز کی وہ گھر جا کر بھی پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی مسجد میں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس سے سمجھ کے آتی ہے کہ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، پھر اس کے بعد 4 فرض، اس کے بعد 2 کر کے 4 سنتیں پڑھنی ہیں۔ اس کو آپ 2 سنت 2 نوافل کہہ لیں، 4 سنت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں۔ اور اللہ کے نبی ہمیشہ جو 4 رکعتوں کی سنتیں ہوا کرتی تھیں وہ اللہ کے نبی 2 کر کے ہی پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے قبل اور بعد میں 4 رکعات نوافل کا اہتمام کرے گا تو آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔ سنن ابو داؤد کے اندر اس حدیث کا نمبر 1269 ہے، 69۔ اس سے سمجھ کے لگتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نے ظہر کی رکعتیں 12 ادا کرنی ہیں۔ اب ظہر کے جو فرض ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ ہمارے لوگ عام طور پر کہتے ہیں جی ہم سنی ہیں، سنی سنائی بات نہیں میرے بھائیو۔ سنی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو شخص سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ تو ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں ہمارے پاس اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے کہ ہم جو فرض پڑھنے لگے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، ہم جو نفل پڑھنے لگے ہیں اس کی کیا دلیل ہے۔ تو جو ظہر کے فرض ہیں تو سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حدیث صحیح مسلم کی ہے، 772 اس کا نمبر ہے، بلکہ 776 اس کا نمبر ہے، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور ایک سورت پڑھتے، اور آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ ہی صرف پڑھتے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 2 رکعتوں کے اندر اللہ کے نبی نے سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائی اور 2 رکعتوں کے اندر صرف سورۃ فاتحہ پڑھی۔ تو سمجھ کے آتی ہے کہ ظہر کے جو فرض ہیں وہ 4 فرض ہیں۔ 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت ملانی ہے، پھر تشہد پڑھ کے آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پھر ادا کرنی ہیں، پھر تشہد بیٹھنا ہے اور سلام پھیرنا ہے۔ اب آ جائیں عصر کی نماز کی طرف۔ کل رکعتیں کتنی ہیں؟ عصر کی نماز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر کی نماز جو ہے وہ کل 10 رکعتیں ثابت ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ بڑے حیران ہوں گے، عصر سے پہلے 4 رکعتیں، پھر عصر کے 4 فرض، اور پھر عصر کے بعد 2 رکعتیں۔ اب سارے حیران ہوں گے کہ عصر کے بعد تو نماز کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، عصر کے بعد تو نماز پڑھنی منع ہے، تو 2 رکعتیں کیسے؟ تو بات انشاءاللہ ہم دلیل پر کریں گے، کیونکہ اللہ ہم نے کیا پہلا سبق آپ کو کیا پڑھایا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے ادا کرنی ہے جس طرح سے اللہ کے نبی کو صحابہ کرام نے نماز پڑھتے دیکھا اور انہوں نے پھر آگے اپنے شاگردوں کو، لوگوں کو سکھایا۔ تو پہلے ہم اس کے نوافل پر آ جاتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعات نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور اس کی جو دلیل ہے وہ حدیث کا نمبر سنن ترمذی ہے اور 429 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ظہر سے پہلے 4 رکعات نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے سنن ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 1271 ہے، اور سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 430 ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے جو عصر کی نماز سے قبل 4 رکعتیں ادا کرتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اب جو میں نے بات کی ہے عصر کے بعد 2 رکعتوں کی، اس کا حدیث کیا کون سی ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں میری اور ماں آپ کی والدہ، وہ یہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 59 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کبھی بھی عصر کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھنا ترک نہیں کرتے تھے۔ یعنی عصر کے بعد اللہ کے نبی سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر جاتے اور وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، تو وہ عصر کے بعد کا وقت ہی ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم مسجد میں نہیں، یہ نہ ہو کہ کل آپ مسجد میں جا کے عصر کے بعد رکعتیں پڑھنی شروع کر دیں، یہ اللہ کے نبی کا گھر کا عمل ہے۔ تو عصر کے بعد آپ اگر 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیں تو گھر آ کر 2 رکعت نماز ادا عصر کے بعد کی جا سکتی ہے، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی جو فرضوں سے پہلے 4 رکعت نفل ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل ثابت ہے، اور
جو عصر کے بعد جو رکھتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی نے کبھی ان کو ترک نہیں کیا۔ اسی طرح سے سیدنا علی فرماتے ہیں، سنن ترمذی ہے، حدیث نمبر 598 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعت نوافل ادا کیے اور 2 بعد میں، اسی طرح 4 رکعت نوافل عصر کی نماز سے پہلے ادا کیے، اور آپ نے ہر 2 رکعتوں کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ اور یہ چیز یاد رکھیں کہ ظہر اور عصر سے پہلے جو 4 رکعت نوافل ہیں وہ ہم نے 2 کر کے ہی ادا کرنے ہیں، 4 سنتیں اللہ کے نبی اکٹھی نہیں پڑھتے تھے۔ اب آ جائیں مغرب کی طرف۔ مغرب کی جو نماز ہے وہ 5 رکھتے ہیں، 3 فرض اور 2 سنتیں، 2 نوافل یعنی فرائض۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے حدیث ہے 1288 اس کا نمبر ہے، کہ رسول اللہ نے سفر میں مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک ہی وقت جمع کیا، اور آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں ادا کی۔ یعنی سفر کے اندر نماز آدھی ہو جاتی ہے، لیکن مغرب کی آپ نے پھر بھی 3 ہی پڑھی، کیونکہ مغرب کے فرض 3 ہیں اور 3 ہی ثابت ہیں، 3 ہی پڑھنے ہیں، آپ گھر میں ہوں، آپ سفر میں ہوں یا جہاں پر بھی ہوں، آپ نے مغرب کی جو رکعتیں ہیں وہ 3 رکعتیں ہی ادا کرنی ہیں فرضوں کے لیے۔ اسی طرح سے اس کے نوافل کتنے ہیں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی وہ کیا ہوتی تھی کہ آپ لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے، پھر میرے گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعت نوافل ادا کرتے۔ اب مغرب کی نماز سے پہلے بھی 2 رکعت نوافل ثابت شدہ ہیں۔ یہ جو ہم کرتے ہیں کہ بس اذان ہو گئی اور فوراً اللہ اکبر نماز کھڑی، آپ کبھی ٹی وی پر ذرا لائیو چیک کریں مسجد نبوی کی نماز، وہاں پر آپ کو آگے مسجد نبوی کا امام پہلے آئے گا، 2 رکعتیں نماز پڑھے گا، پھر نماز پڑھائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں ثابت ہیں، لیکن یہ موقدہ نہیں ہے، یہ غیر موقدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن مزنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ 3 دفعہ کہا 2 رکعتیں پڑھو، 2 رکعتیں پڑھو، 2 رکعتیں پڑھو، اور تیسری بار کیا کہا؟ جو چاہے پڑھ لے، جو چاہے نہ پڑھے۔ میں اس کے بارے میں تاکید نہیں کرتا کہ لوگ اس کو سنت ہی نہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر اذان کے بعد وقت ہو تو آپ آسانی کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ سکیں تو نماز آپ کو 2 رکعت میں نماز مغرب سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ عشاء کی نماز، اب عشاء کی جو نماز کی رکھتے ہیں وہ کم سے کم 7 رکعتیں یہ ثابت ہیں، 4 فرض، 2 سنتیں اور 1 وتر، یہ کم سے کم رکعتیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ فرائض کی دلیل کیا ہے کہ 4 فرض ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا سعد سے اہل کوفہ کی شکایت کے بارے میں پوچھا کہ آپ نماز اچھی طرح نہیں پڑھاتے، انہوں نے کہا کہ خلیفہ اللہ کی قسم میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہی نماز پڑھاتا ہوں، میں پہلی 2 رکعتوں کے اندر ان کو لمبا کرتا ہوں اور آخری 2 رکعتوں کو چھوٹا کرتا ہوں۔ سیدنا عمر نے ان کو کہا کہ بالکل تمہارے بارے میں مجھے یہی تھا کہ تم اللہ کے نبی کے مطابق ہی انہیں نماز پڑھاتے ہو۔ تو اس کے نوافل کتنے ہیں؟ تو عشاء کی نماز جو فرض ہے، فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعتیں اور 4 رکعتیں پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، یعنی کبھی کبھی 2 پڑھ لیتے تھے اور کبھی کبھی 2 کر کے 4 بھی پڑھ لیتے تھے۔ اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 1172 ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک رات گزاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، پھر گھر آئے تو 4 رکعت نوافل ادا کیے اور سو گئے۔ یعنی 2 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں عشاء کے بعد، اتنی بھی کافی ہیں، 2 کر کے 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ وہ رکھتے ہیں جو کہ ایز سنت آپ نے پڑھنی ہے یا نوافل آپ نے پڑھنی ہے، یہ بھی اس میں تہجد کا اور وتر کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام حکم ہے کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان 2 رکعتیں ہیں، یعنی ایک اذان ہو گئی، آپ آئیں نماز میں 2 رکعتیں، جو مسجد میں آئیں 2 رکعتیں ادا کر لیں، جس کو تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ تو جب اگلی کوئی بھی نماز ہو، اذان ہو گئی، آپ مسجد میں گئے تو پھر 2 رکعتیں آپ ادا کر لیں۔ تو
تو اسی طرح سے آپ ہر 2 اذانوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ثابت ہے۔ اور فرضوں سے پہلے 2 رکعت نماز کی ترغیب اللہ کے نبی نے بہت زیادہ دلائی ہے، تو اس لیے عشاء کی نماز سے پہلے بھی اور مغرب کی نماز سے پہلے بھی 2 رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر وطروں کے بعد بھی 2 سنتیں پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح حدیث موجود ہے، سنن ترمذی ہے، 471 اس کا نمبر ہے کہ اللہ کے نبی وطروں کے بعد بھی 2 رکعت نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نماز جمعہ کی رکعتیں۔ تو سب سے پہلے آ جائیں نوافل پر۔ تو جمعہ کی نماز سے پہلے 2 رکعت نوافل نماز ادا کیے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، 988 اس کا نمبر ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اور یہ جمعہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرے عام حکم میں ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے بغیر بیٹھے نہ۔ اور جمعہ کی فرائض سے پہلے جو نوافل کی تعداد ہے وہ محدود نہیں ہے، آپ مسجد کے اندر چلے گئے ہیں، خطبہ بھی شروع نہیں ہوا تو آپ 2 رکعتیں ادا کرتے رہیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں، پھر 2 پڑھ لیں، پھر 2 پڑھ لیں، جب تک امام آ کے خطبہ شروع نہ کر لے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اور نمبر اس کا 857 ہے، جو شخص غسل کرے پھر وہ جمعہ کے لیے آئے تو جنتی جتنی اس کی مقدار اس کے مقدر میں ہو اتنی وہ نماز ادا کرے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جمعے سے پہلے جو ہے وہ 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں ثابت نہیں ہیں، بلکہ جتنی انسان کو آسانی ہو انسان خطبے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر لے۔ اور اگر وہ آیا ہے اور امام کھڑا ہو گیا ہے تو پھر بھی 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے۔ اسی طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں جب وہ مکہ میں ہوتے تھے، بلکہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ مکہ میں ہوتے تو جمعہ پڑھ کے 2 رکعتیں ادا کرتے، پھر 4 رکعتیں ادا کرتے، اور پھر جب مدینہ میں ہوتے تو جمعہ پڑھتے اور گھر جا کے 2 رکعتیں پڑھتے اور مسجد میں کچھ نہ پڑھتے۔ تو انہوں نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اسی طرح سے کرتے تھے۔ مثال کیا ہے کہ جمعہ کی آپ نے فرض نماز پڑھ لی، فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ اگر مسجد میں سنتیں پڑھنا چاہیں تو 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھیں۔ نہیں ایسا کرنا، آپ نے گھر جانا ہے، گھر چلے گئے ہیں تو صرف گھر جا کے 2 رکعتیں پڑھیں، اسی کے اندر آسانی ہے اور یہی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، اس میں سیدنا سہیل یہ کہتے ہیں کہ اگر جلدی ہو تو 2 رکعتیں مسجد میں ادا کر لے اور جو 2 گھر جا کر پڑھ لے۔ اس طرح عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ تو اس سے سمجھ کیا لگتی ہے کہ 6 رکعت نماز جو ہے وہ نفل مسجد میں ادا کیے جائیں گے، 2 جمعے سے پہلے، پھر 2 جمعے کے فرض، اور مسجد کے اندر 2 کر کے 4 رکعتیں اور پڑھی جائیں گی، جس سے سمجھ لگتی ہے کہ جمعہ کی 6 رکعتیں ہیں۔ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں، پھر جمعہ کی 2 فرض پڑھے، پھر جمعہ کے بعد پھر 4 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھے، پھر 2 نفل پڑھے، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، ظہر کی بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد میں ادا کریں گے تو 2 کر کے 4 رکعتیں ادا کریں گے جمعے کے بعد اور 2 جمعے سے پہلے، اور اسی طرح اگر آپ گھر آ کے ادا کریں گے تو صرف اور صرف 2 رکعتیں ادا کریں گے جمعہ کے لیے۔ اور جمعہ کے جو 2 فرض ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ ہے، اور اس کی حدیث نمبر 1121 ہے، جو شخص جمعہ سے 1 رکعت پا لے تو اس کے ساتھ دوسری اور آخری رکعت کو ملا لے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز کی جو ٹوٹل رکعتیں ہیں وہ 2 ہیں، یعنی 2 فرض اس نے پڑھنے ہیں، 2 فرضوں سے پہلے اس نے 2 رکعت سنت ادا کرنی ہے، اور 2 فرضوں کے بعد مسجد میں اگر سنتیں پڑھنی ہیں تو 2 کر کے 4 رکعتیں، اور اگر گھر جا کے سنتیں پڑھنی ہیں تو صرف اور صرف 2 رکعتیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ سنتوں پر جو ہے وہ مکمل ایک چارٹ بنا کر ہم آپ کو سینڈ کریں، جس میں موقع اور غیر موقع کے لیے الگ الگ نشاندہی کی گئی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔